لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ گمراہ نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر، ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر۔ مومن کا یہ کردار ہے، مومن کی ہے یہ پہچان، اخلاص میں ہو روح تو اخلاق میں ہو جان۔ سامعین محترم، آج میں آپ حضرات کے سامنے عظمت قرآن پر لب کشائی کی جسارت کرنے لگا ہوں۔ سامعین محترم، میں نے جو آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں خالق کائنات نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ چونکہ آسمان سے کتابیں تو اور بھی اتری ہیں، لیکن ان کتابوں میں جو خدائے وحدہ لا شریک لہ کے احکامات تھے وہ سبق دوش ہو گئے۔ ان کتابوں کو صحیح طور پر ثابت کرنے سے آج تاریخ عاجز ہے، لیکن یہ لا ریب اور لا شک کتاب ہے کہ جس طرح آج سے 1400 سال پہلے مکہ اور مدینہ کی سرزمین پر اتری تھی، اسی طرح آج میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ آسمانوں سے زبور اتری، اسے بدل ڈالا، انجیل نازل ہوئی، اس میں بھی کفار نے رد و بدل کر دیا۔ اسی طرح آسمانوں سے دیگر صحیفے نازل ہوئے، انہوں میں بھی رد و بدل کر دیا گیا۔ اس قرآن پاک میں بھی کفار نے رد و بدل کرنا چاہا، لیکن یہ تو وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کے لیے خدائے وحدہ لا شریک لہ خود قرآن میں اعلان کرتے ہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ جس کتاب کی حفاظت کا ذمہ وہ عزیز القہار لے لے تو پھر کس ماں کے بیٹے میں ہمت ہے کہ وہ اس قرآن کو بدل سکے؟ سامعین محترم، جو اس قرآن کو پڑھے اسے بھی ثواب ملے، جو اس پر عمل کرے اسے بھی ثواب ملے، جو دن میں پڑھے اسے بھی ثواب ملے، جو رات میں پڑھے اسے بھی ثواب ملے، جو نماز میں پڑھے اسے بھی ثواب ملے، جو بغیر نماز کے پڑھے اسے بھی ثواب ملے۔ ہر حالت میں ثواب ملتا رہتا ہے، ہر حالت میں رحمت نازل ہوتی رہتی ہے، اجر کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ سامعین محترم، ذرا اسلاف سے قرآن کی عظمت پوچھتے ہیں۔ کسی نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا کہ امام صاحب آپ قرآن کی عظمت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو امام صاحب نے کہا کہ میں قرآن کی عظمت کیا بیان کروں کہ میں قرآن سے ہزاروں مسائل نکال چکا ہوں، لیکن اب تک قرآن کا معنی پورا نہیں ہوا۔ اسی طرح کسی نے امام غزالی رحمہ اللہ سے پوچھا کہ امام صاحب آپ قرآن کی عظمت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ امام صاحب نے ایک عجیب بات کہی کہ قرآن مشکل بھی بہت ہے، قرآن آسان بھی بہت ہے۔ پوچھنے والے نے پھر سوال کیا کہ امام صاحب کی کیا بات ہوئی؟ آپ نے کہہ دیا کہ مشکل بھی بہت ہے، آسان بھی بہت ہے۔ امام صاحب نے کہا کہ آسان تو اتنا ہے کہ 8 سال کے بچے کے سینے میں اتر جاتا ہے، اور مشکل اتنا ہے کہ 1400 سال سے مفتیان، مفسرین، علماء کرام اس میں غوطہ زن ہیں، لیکن اب تک کوئی بھی مولوی، کوئی بھی کتب، کوئی بھی ابدال سارے موتی حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ اسی طرح کسی نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ امام صاحب آپ نے قرآن کو کیسا پایا؟ تو امام صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ خواب میں خدا بند قدوس کی زیارت کی، تو میں نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ تجھے اس دنیا میں سب سے محبوب چیز کون سی ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ مجھے سب سے بہترین چیز قرآن ہے، سب سے زیادہ محبوب چیز قرآن ہے۔ تو پھر میں نے پھر پوچھا، امام صاحب کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا کہ یا اللہ میں اسے سمجھ کر پڑھوں تب تجھے پسند ہے یا بغیر سمجھے پڑھوں تب بھی تجھے پسند ہے؟ اللہ نے کہا فَهُمَا أَوْ كَانَ بَلَا فَهُمْ، تو جو سمجھ کر پڑھے تب بھی مجھے پسند ہے یا بغیر سمجھے پڑھے
تب بھی مجھے پسند ہے۔ سامعین محترم، یہ ہے قرآن کی عظمت۔ آج سے یہ عہد کر لیجئے کہ اس قرآن کو لے کر پوری دنیا پر چھا جائیں گے اور اس شہر کی مصداق بن جائیں گے کہ عظمت قرآن کی خاطر ہم اپنی جان نشاور کر دیں گے۔ اگر وقت نے ہم سے خون مانگا تو وقت کا دامن بھر دیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔